چه شورش است باز این چه شورش است که در خلق عالم است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاة علیہ اما بعد فلما حس عیسی منهم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے تو اس میں ہم چھوٹی چھوٹی دلیلیں دے رہے ہیں مختصر، اور جو ہماری ظاہر ہے کہ مجالس ہوتی بڑی ان میں ہم انہی چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تو ابھی گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شرعی دلیلیں گریہ وزاری کی بھی شہداء پر موجود ہیں، اور مدد مانگنا جو ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں بدعت وغیرہ، ایسا نہیں ہے سلسلہ. لیکن ہم جب ظاہر توحید پرست لوگ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے نا. انبیاء کی بھی مدد کرنے کے لیے شخصیات تھیں، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، واقعہ نہیں بتایا تھا کہ جناب سلیمان نے پوچھا تھا بھائی کون ہے، کون سب سے پہلے تخت لا سکتا ہے، تخت بلقیس. تو کیا جناب سلیمان یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی وہ تو اگر وہ نہیں کر سکتے تھے تو اس کا مطلب ان کی طاقت کم تھی اور آصف برقیہ کی زیادہ تھی، یا وہ عفریت من الجن، وہ جن جو تھا اس کی عفریت، وہ دیو جو تھا جنات میں سے، اس کی طاقت زیادہ نہیں. بتانا تھا لوگوں کو، ایک تو بتانا تھا کہ یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے، ورنہ اللہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھ سے کیوں نہیں کہا تم نے اپنے آدمیوں سے کیوں کہا مشیت نے. لیکن نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو، یہ سب توحید پرست ہیں، سب اللہ کے ماننے والے ہیں. لیکن ایک سسٹم ہے، جیسے موت روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے نا، حالانکہ یحیی و یمیت، زندہ کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، مارنے والی بھی اللہ کی ذات ہے نا. وہ یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. تو پھر یہ جناب اسرائیل علیہ السلام کہاں سے کہ ہم کہیں نہیں، ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ مارنے اور زندہ کرنے والی ذات تو اللہ کی. خدا کے بندو، یعنی جناب اسرائیل علیہ السلام جو فعل انجام دے رہے ہیں اصل میں تو اللہ ہے نا اس کے پیچھے. جناب میکائیل علیہ السلام بارش برسا رہے ہیں، حالانکہ پروردگار ہوتا ہے میں پانی کو برساتا ہوں، وہ اللہ ہے جو پانی کو آسمان سے برساتا ہے. تو اب جناب میکائیل علیہ السلام کہاں سے؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ یہ جو میکائیل کام کری اللہ کے حکم سے نا، انہیں وہاں بھی ایک سسٹم ہے، ہر فرشتے کے الگ الگ کام ہے، فرشتے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے کس کا اختیار، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اب اگر کسی کو مدد کی علامت سمجھا جاتا ہے، جنگوں میں بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یا علی مدد کہا جاتا ہے، بدعت کہاں سے آ گیا اللہ کے بندو؟ بدر سے لے کے ذوالعشیرہ سے لے کے شب ہجرت سے لے کے غدیر خم تک، اور اس کے بعد پھر جو ساری جنگیں، تو وہ ایک علامت ہے. تو وہاں مدد کے لیے کیوں پکارا جاتا ہے؟ بھائی اللہ نے بنایا ہے نا مدد کے لیے، ایک علامت بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے علامت مدد کے لیے، شجاعت کی علامت بنایا ہے مولا عارفان مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. تو کبھی گمان نہ کریں یہ علی مدد کہنے سے معاذ اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا. یہ بالکل بنیادی، بالکل ظاہری، معذرت کے ساتھ کم علمی کی باتیں، بالکل کم علمی کی باتیں. کسی اور فوراً یہ تھوک دو. وہ جو بہت بڑا توحید پرست بنتا تھا اس کو ہم نے دیکھا یہودیوں کے پیچھے دم ہلاتا پھر رہا ہے. کہاں گیا؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا؟ یہودیوں سے مدد مانگ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، وہ جو پوری دنیا کو یہ سبق دے رہے تھے کہ سوائے اللہ سے کسی کی مدد نہیں مانگنی، آج پوری دنیا کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں، ٹرمپ کے جوتے چاٹ رہے ہیں، نیتن یاہو کے جوتے چاٹ رہے ہیں. کہاں گیا وہ اللہ سے مدد؟ تو جو نظریہ، جو عقیدہ ہوا میں قائم ہوگا نا، جھوٹ پر مبنی ہوگا، اس کا یہی حشر ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. اب یہودیوں سے، اسرائیل سے مدد مانگ رہے ہو، ہمارے فوجیوں سے مدد مانگ رہے ہو، پاکستان کے فوجیوں سے مدد مانگ رہے ہو، امریکہ سے مدد مانگ رہے ہو. کہاں گیا وہ تمہارا کنسیپٹ جو تم نے پوری دنیا میں فساد پھیلایا؟ 100 سال تک تم فساد پھیلاتے رہے ساری دنیا میں. کہاں گیا وہ نظریہ؟ بھائی کدھر چلا گیا؟ سوچنا چاہیے نا، صاحبان فہم کو، صاحبان عقل و شعور کو سوچنا چاہیے. یہی لڑائی ہے، اسی فکر کے ساتھ لڑائی. کیوں کہلاتی ہے حسینیت اور یزیدیت؟ یعنی جہاں بھی فکر حسینی کام کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں حسینیت. یعنی جو بھی ڈٹا ہوا ہے اس یزیدی فکر کے مقابلے میں وہ حسین کے ساتھ ہے، حسینیت ہے. اور یزید کربلا کے بعد یزید نہیں رہا، ایک کریکٹر، کردار بن گیا جو گردش کر رہا ہے. اب جہاں بھی وہ یزیدی صفات نظر آئیں گے کہیں گے یہ یزید ہے، یہ وقت کا یزید ہے. کہتے ہیں یہ فرعون زمانے کا، فرعون زمانے کا، وہ یہی ہے، یہ فکر، وہ یزیدیت بن گئی جہاں بھی وہ عمل ہوگا. تو یاد رکھیے، یعنی کربلا آج تک فکر و شعور دے رہی ہے، آگے ہی دے رہی ہے، وقت کے یزیدوں کی پہچان کرا رہی ہے، منافقوں کی پہچان کرا رہی ہے. وہ زمانے کے کوفی تھے نا، آج کے کوفیوں کو تو تلاش کرو، آج کا کوفی کون ہے؟ وہ تو ایک استعارہ بن گیا نا اب کوفہ. آج کے کوفی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے اقتدار دیا، حیثیت دی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کام. یہ آج کے کوفی ہیں بھائی، یہ آج کے کوفیوں کو پہچانو، آج کے شامیوں کو پہچانو.
وہ شام ملک تھا اس وقت جہاں سے لشکر آیا تھا. آج جہاں سے آ رہا ہے وہ دیکھو کہاں سے آ رہا ہے. وہ آج کا شام وہ ہے, آج کا کوفی وہ ہے جو آج خیانتیں کر رہا ہے. وہ دیکھو وہ کل کا کوفہ تھا, اب کوفہ استعارہ بن گیا, وہ شامی لشکر استعارہ بن گیا یزید کا لشکر. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں یہ سب ہو رہا ہے. اب ہم لکیر پیٹتے رہیں کہ ہر زمانے میں ایسے ہی ہوگا کہ وہ جس ملک کا نام آ گیا وہی ملک کے لوگ, نہیں, بدل گیا نا. کوفی مزاج ہو گئے, شامی مزاج ہو گئے. اب یہ کوفی مزاج پاکستان میں تو کوفی ہے, یہ شامی مزاج پاکستان میں تو شامی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ساری چیزیں کربلا نہیں ہوتی, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جانتے تھے جناب سید الشہداء کہ جب اتنا بڑا مقصد حاصل کرنا ہے قیامت تک کے لیے تو قربانی بھی ویسی ہی دینی ہے, لہذا لشکر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. اب آج سے ہم کوشش کریں گے کچھ شخصیات کا بھی ذکر ہو جائے آپ کے سامنے. لشکر بھی ویسا ہونا چاہیے. کیسا لشکر؟ بدر, احد, خیبر, خندق, یہ سب نگاہوں میں جناب سید الشہداء کی نہیں, الگ سے کچھ ہونا چاہیے ایسا کہ جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے, فراموش نہ کر پائے. جیسا معرکہ, ہمیں اپنا ہی ایک جملہ بہت پسند ہے, برسوں پہلے کہا تھا, تکرار ضرور کرتے ہیں اس کی ہر سال کہیں نہ کہیں, کہ تاریخیں اور مورخ یہ کہتا ہے, واقعات کربلا کو لکھنے والے وقائع نگار یہ کہتے ہیں کہ حسین مدینے سے چلے, مکہ پہنچے, مکے سے آئے, کوفے کا ارادہ کیا, راستے میں کربلا میں یزید کے لشکر نے گھیر لیا, ہے نا, یہی ہے نا, محاصرے میں لے لیا. ابن زیاد کا لشکر آیا, اس نے اپنے محاصرے میں لے لیا, گھیر لیا کربلا میں. اور یہی بات لکھی جاتی ہے, یہی بات پڑھی جاتی ہے. ناچیز برسوں سے ایک جملہ کہتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے یہ بات کہ ابن زیاد کی مجال نہیں کہ حسین کو گھیر لے, یزید کی بھی مجال نہیں کہ حسین کا محاصرہ کر لے. نہیں, یہ حسین ہے جو کربلا میں یزیدیت کو قیامت تک کے لیے گھیر رہا ہے. یعنی ہر جگہ سے بچ گئے یہ منافق, منافقت کی نقاب ڈال کے بچتے رہے, ہر میدان جنگ میں بچ گئے یہ, اور اسلام کی نقاب اوڑے رکھی. حسین نے کربلا میں جیسے یہ عہد کیا کہ اس طرح سے تمہیں گھیروں گا کہ قیامت تک کربلا سے پیچھا چھڑانا چاہو گے, کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب سمجھ میں آ گیا ہمارا جملہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہا ہم نے؟ حسین نے کربلا میں گھیرا. یہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مصداق بنانے کے لیے یزید کو حسین نے یہ انداز جنگ اختیار کیا کہ ایک فرد بھی حسین کے لشکر میں جبری نہیں آیا. سینکڑوں لوگ ساتھ تھے, یہ 72 کیوں رہ گئے؟ کیونکہ پورے راستے مکے سے جب کوفے آئے نا, عراق ہے, تو حسین پورے راستے لوگوں سے کہتے رہے کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں, جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا, میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا. اب لوگ پھر رات ہوتی تھی واپس جاتے تھے سوچ کے کہ بھئی یہ تو وہ تو اس لیے آتے تھے نا کہ بھئی جنگ ہوگی, جیت جائیں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا, میں وزیر بن جاؤں گا, سفیر بن جاؤں گا, مشیر بن جاؤں گا, جیسے ہمارے یہاں آج کا دستور ہے. جب انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں, حسین کیا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ وہ ہو جس کو یقین ہو کہ اسے قتل ہونا ہے. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ انصار حسینی کس طرح کے انصار تھے حسین کے, جنہیں یقین کامل تھا کہ صبح شہید ہوں گے, ٹکڑے ہو جائیں گے ہمارے, کوئی ہے ہی نہیں سامنے. تو 9 محرم تک بھی لوگ جاتے رہے, بھیج دیا حسین نے. یہ جو آخری رکے ہیں نا, ان میں ایک ایک فرد کیسا ہے, ایک ایک فرد کس طرح کا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں جناب حر کے کریکٹر پہ, حر ابن یزید الریاحی. 2-4 جملے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ گناہ گار تھا لیکن حسین نے بچا لیا, دیکھیے جہنم سے جنت کی طرف آ گیا. لیکن نہیں, اس کا بھی پس منظر ہے. اگر صرف اتنی سی بات تھی کہ گناہ گار تھا, ادھر آ گیا, معاف ہو گیا, تو بھئی قیامت کے دن یہ پورا لشکر اللہ کی بارگاہ میں حق رکھتا ہے یہ کہنے کا کہ پروردگار تو نے حر کے دل میں بات ڈالی, وہ ایمان کے راستے پر چلا گیا, ہمارے دل میں بھی ڈال دیتا, ہم بھی چلے جاتے. اس میں حر کا تو کوئی کمال نہیں بنا. لیکن عزاداران حسین اور ہمارے عزیز جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, غور سے سنیں اس بات کو, ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اس کے دل میں آئی چلا گیا, معافی مانگ لی, توبہ کر لی, جنت میں چلا گیا, تو وہ سب کہہ سکتے تھے. نہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا حر کا پس منظر کہ ایسا ہوا کیوں, حر ایسے آیا کیوں. یاد رکھیے جب حر نے حسین کا راستہ روکا ہے نا, تو منزل ذی حشم کے مقام پہ, یہ سے کے ساتھ لوگ, بعض لوگ اس کو ذی حشم پڑھ جاتے ہیں, ذی حشم نہیں ہے بلکہ ہے اور سے ہے, 3 نقطوں کے ساتھ. منزل ذی حشم کے مقام پہ جب روکا ہے تو اس وقت روکا نہیں تھا بلکہ پیاسا تھا. یہ بھی, اور کہتے ہیں کہ 300 سے لے کے 1000 تک کی تعداد ملتی ہے. خیر ہم تعداد کو چھوڑیے, یہ اور اس کے سپاہی اس کا سردار ہے نا, اپنے دستے کا لشکر کا سردار ہے, پیاسے تھے, ان کا پانی ختم ہو چکا. تو کسی اور محاذ سے آ رہا تھا, کوفے سے نہیں آ رہا تھا, اس کو حکم ہوا تھا جہاں حسین ملے راستہ روکنا.
حسین نے پانی پلایا تھا اس کے لشکر کو، اس کے جانوروں کو بھی، ہم مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں محدود وقت کی وجہ سے، پانی پلایا تھا۔ یہ حسین کی محبت کا وہ نقش تھا جو اس غیرت مند شخص کے سینے پہ نقش ہو گیا۔ غیرت مند یعنی غیرت مند ماں کا بیٹا۔ بہادر لوگ، یاد رکھیے، بہادر لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، ان کی حمیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے وہاں نماز اپنے لشکر کے ساتھ نہیں پڑھی، نماز کے نکل کے آتا تھا دوڑ کر کے، فرزند رسول نماز پڑھا رہے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اصل میں ایک عام انسان ہے، یہ سمجھا تھا کہ بھئی یہ ظاہر فرزند رسول ہیں، مناقشہ چل رہا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، کوئی نہ کوئی بات چیت ہو جائے گی، ان کا آپس میں راستہ نکل آئے گا، جنگ نہیں ہوگی، میری نوکری بچ جائے گی، چلا جاؤں۔ اس کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ یہ جنگ کریں گے، فرزند رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ یہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، بہادر مسلمان تھا۔ تو یہ وہاں سے اس کی یہ فکر ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے جب کربلا پہنچا اور خیمے ہٹائے گئے 5 محرم کو، تو یہ بڑا پریشان ہوا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے بھی بات کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسین نے ہمیں پانی پلایا، ہمارے لشکر کو پیاسوں، یہ حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ یہاں سے 5 محرم سے یہ منقلب ہونا شروع ہوا، اس کی گفتگو تاریخ میں موجود ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور پریشان ہو گیا، شرمندہ اور ادھر ادھر چھپتا پھر رہا ہے، کہیں حسین کی نظر نہ پڑ جائے مجھ پہ، سامنے نہیں آتا اپنے لشکر سے نکل کے، عباس کی نظر نہ پڑ جائے مجھے۔ شب عاشور جب اس نے دیکھا کہ اب تو جنگ ہوگی ہی ہوگی، اور بچوں کی آوازیں بھی سن رہا ہے، اللہ تش اللہ تش، اب اس کی کیفیت دیگرگوں ہو گئی، اور اس نے عمر سعد سے جا کے بات کی، کیا صبح واقعی جنگ ہوگی؟ اس کا یہ جملہ موجود ہے روایات میں، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کو یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ جب عمر سعد نے کہا کہ ہاں ایسی جنگ ہوگی، میدان لاشوں سے پڑ جائے گا، تیر برسیں گے، تیروں کا مے برسے گا، نیزوں کی بجلیاں کڑکیں گی، سب بتایا، تو یہ اب واپس آیا۔ اس نے اپنا سامان باندھا، چہرہ زرد ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ میں ہوں جس نے پہلے راستہ روکا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو میں کبھی حسین کا راستہ نہ روکتا، نہ معلوم میرا حسین مجھے معاف کرے کہ نہ کرے۔ ان ظالموں کے ساتھ رہوں گا تو دنیا میں تو مجھے منصب مل جائے گا، لیکن جہنم میرا مقدر ہوگی، کون مجھے بچا سکے گا جہنم سے قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد؟ حسین کے پاس جاؤں گا، مار تو دیا جاؤں گا، موت تو آنی ہے، لیکن حسین ضامن ہے میری شفاعت کا، حسین فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ یہ سوچ کے آیا، اور حسین کریم ابن کریم نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہی حر ہے کہ صبح پہلے حملے کرنے والوں میں یہ میدان میں گیا ہے، اور اس نے خطبہ بھی دیا اور بتایا بھی، دیکھو میں تمہارے ساتھ تھا کل تک، تاکہ کچھ لوگوں کو غیرت آ جائے۔ تو بہرحال 2-3 آدمی اس کے ساتھ آ گئے تھے، لیکن یہ غیرت کا مسئلہ تھا۔ ایک وہاں یہ بھی اجاگر ہو کہ جو غیرت مند ماؤں کے بیٹے تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ حسب نسب کو پہچاننا ہو تو علی اور اولاد علی کی حمایت اور مخالفت سے پہچان لیا کرو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ میں خدا نہ کرے کوئی ویسی بات نہیں کرنے جا رہا، لیکن یہ لقمہ حرام جو ہے نا، یہ بھی حسب نسب کو بگاڑ دیتا ہے انسان کے، لقمہ حرام۔ تو سمجھایا 1-2 آدمی، جہاں بھی غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، وہاں مظلوم کا ساتھ ہوگا۔ جان دے دی، اپنی جان قربان کر دی حر نے، اور حر کے لاشے کو بھی اس کے قبیلے والے لے گئے۔ وہ کربلا جب آپ جائیں گے تو کربلا میں تھوڑا فاصلے پر ہے، وہی حر کا قبیلہ ہے جہاں حر کا روضہ ہے، حر کا مزار ہے۔ اپنا باقی سب تو گنج شہیدہ میں ہی دفن ہے، کربلا میں ہی دفن ہے سارے، اسی خطے میں جہاں جنگ ہوئی، لیکن حر کا لاشا لے گئے تھے، اس کے قبیلے کے لوگ لے گئے تھے۔ تو یہ حر ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ موت 2 آدمیوں کے سامنے آئی، یعنی یہ 2 آدمیوں کے سامنے فیصلہ آیا جہنم اور جنت کا، ادھار اور نقد کا۔ 1 رات کی مہلت ملی عمر سعد کو، 1 رات کی مہلت ملی حر کو، دونوں کو 1-1 رات کی۔ کربلا آنے سے پہلے عمر سعد نے بھی 1 رات کی مہلت مانگی، لیکن اس نے کیا فیصلہ کیا؟ یزید کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ اسے رے کی سلطنت چاہیے، دنیاوی مال چاہیے تھا، صدارت چاہیے تھی، وزارت عظمیٰ چاہیے تھی، وزیر چاہیے تھا، مثلا آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ اسے یہ عہدے چاہیے تھے۔ اور حر کو جب 1 رات کی مہلت دی مشیت نے، اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا مرنا تو ہے، دونوں صورتوں میں مرنا ہے، مر جاؤں گا، لیکن حسین کے قدموں میں جان نچھاور کروں گا تو حسین مرنے نہیں دے گا۔ تو آج تک آپ دیکھ لیے واقعہ کربلا مکمل نہیں ہوتا جب تک حر جیسے مجاہد کا ذکر نہ آ جائے۔ ہمارا سلام ہو حر ابن یزید رہائی پر اور حسین کے تمام انصار پر جنہوں نے بہادری، شجاعت و غیرت کی وہ مثال قائم کی، نہ ان سے پہلے ایسی مثالیں ملتی ہیں نہ ان کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بازیم چه شورش است، بازیم چه شورش است که در خلق عالم است.